بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدیم زمانے کا یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی آزادی سے پہلے جب ہندوستان کی سرزمین پر بہت سے اولیاء اکرام آباد تھے، وہ وہاں دین کی اشاعت کیا کرتے۔ وہاں ایک مسجد تھی جہاں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جاتی۔ وہاں ایک معمر بزرگ روزانہ نماز کی 5 وقت ادائیگی کے لیے آتے اور ساتھ ہی وہ اپنی چھوٹی سی نواسی کو بھی لے آتے، کیونکہ وہ نانا کے ساتھ جانے کی ضد کرتی، سو وہ اسے بھی مسجد لے آتے۔ جب تک وہ نماز کی ادائیگی کرتے، وہ بچی مسجد کے احاطے میں کھیلتی رہتی۔ وہاں اکثر وہ بچی ایک بزرگ کے ساتھ کھیلتی اور باتیں کرتی۔ جب نانا نماز پڑھ لیتے تو باہر آ کر کہتے، کس سے باتیں کر رہی تھی؟ وہ کہتی، نانا اس بابا سے، لیکن نانا کو وہاں کوئی نظر نہ آتا۔ ایک رات وہ بچی اٹھ کر مسجد کی طرف جا رہی تھی کہ ایک ٹانگے والے کی نظر اس بچی پر پڑی۔ اس نے دیکھا وہ بچی مسجد کے اندر چلی گئی۔ وہ ٹانگے والا حیران تھا کہ اتنی رات کو اکیلی بچی مسجد میں کیا کرنے گئی۔ وہ اس کے پیچھے گیا تو دیکھا کہ کہیں بچے مسجد میں کھیل رہے تھے۔ وہ بچی بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اسے بہت تعجب ہوا کہ اس آدھی رات کے وقت اتنے سارے بچے مسجد میں کھیل رہے ہیں، کہ ساتھ ہی اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے آگے ایک شیر لیٹا ہوا تھا۔ وہ گھبرا گیا کہ مسجد میں شیر، اور پیش امام عبادت میں اتنے مگن ہیں کہ انہیں شیر کے اتنے پاس ہونے کا علم تک نہیں۔ اس نے زور سے آواز لگائی، پیش امام صاحب، آپ کے آگے شیر ہے، اپنی جان بچائیے۔ وہ شخص آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھ رہا تھا۔ ٹانگے والے کی آواز جب مسجد میں گونجی تو اس شخص نے آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی اس شخص نے آنکھیں کھولی اور ٹانگے والے کو اس نے غصے سے دیکھا تو اتنے میں وہ سارے بچے غائب ہو گئے جو کہ وہاں کھیل رہے تھے، سوائے اس بچی کے۔ اتنے میں ایک زوردار ہوا کا جھونکا مسجد میں آیا اور ہوا نے ٹانگے والے کو مسجد کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ پھر وہ شیر ٹانگے والے کو مسجد کی کھڑکی سے گھور رہا تھا۔ اتنے میں بچی کے نانا اسے تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور ٹانگے والے کو اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ تم نے یہاں کسی بچی کو دیکھا ہے؟ وہ اتنا خوف زدہ تھا کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مسجد کی طرف اشارہ کیا۔ نانا دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر گئے تو وہاں بچی اکیلی بیٹھی تھی۔ نانا ٹانگے والے کے پاس گئے، اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اگلی صبح پیش امام کو نانا نے رات کا احوال بتایا۔ مؤذن نے کہا، اس مسجد پر کئی جنات اور ان کے خاندان کا بسیرا ہے۔ ان کے بچے ہم آدم ذات کے بچوں کے ساتھ قرآن بھی سیکھتے ہیں، اور یہ جنات اور ان کے بچے اسی مسجد میں ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان آزاد ہوا اور نانا اس بچی کو لے کر پاکستان آ گئے، لیکن اس بچی میں ان جنات کے اثرات آج بھی موجود تھے۔ وہ کسی کو دعا دیتی تو خوشیاں اس کا مقدر بن جاتی، اور اگر کوئی اس کا دل دکھاتا تو وہ برباد ہو جاتا۔ وہ بچی بڑی ہو کر بھی اکثر تنہائی میں باتیں کیا کرتی تھی۔ گھر والے پوچھتے کہ کس سے باتیں کر رہی ہو تو بس وہ صرف مسکرا دیتی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔